مولانا صاحب میرا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ لوگ بڑے عقیدت و محبت سے عید میلاد النبی مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، جلوس میں جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، گناہ وہی کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا صرف میلاد منانے کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی؟ بے شک نماز فرض ہے، نماز تو معاف نہیں ہے، پڑھنی ہی ہے۔ گناہ گناہ ہے، چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، وہ گناہ جہنم میں بندے کو ڈال سکتا ہے بالکل، یعنی کہ گناہوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ اچھا، یہ تو ظاہر حکم شرعی ہے، اس میں تو کوئی کمی بیشی ہم کر ہی نہیں سکیں گے۔ اب اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اس کو نیکی کرنے پر پابندی کیسے ڈالیں گے؟ مثال کے طور پر یہی ہے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا نام لینا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ نیکی ہے نا، تو کیا اس پر پابندی ڈالیں گے کہ چونکہ تم نماز نہیں پڑھتے، خبردار جو اللہ کا نام لیا تو انشاءاللہ کیوں بولا؟ بے نمازی ہے۔ انشاءاللہ تو ہم بولیں گے ہم نمازی ہیں۔ اللہ کا نام لینا ثواب کا کام ہے، نیکی ہے، تو جو جتنی نیکی کر سکتا ہے اس کو کرنا بھی چاہیے۔ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو اس کو نماز کے لیے بھی ہم امر بالمعروف کریں، نیکی کی دعوت دیں، اور جو نیکیاں وہ کر رہا ہے اس سے اس کو روکے نہیں۔ یہ خاص خیال رکھے گا۔ یہ اب آج کل لوگ بولیں گے کہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے، نیاز کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، جشن ولادت مناتا ہے، گالی بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور گوشت پاک کی نیاز کرتا ہے، یوں بولتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ تو یہ بالکل غلط فہمیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جو جشن ولادت مناتا ہے ان کو اس سے نہ روکیں۔ نماز کا بولیں بے شک کہ نماز پڑھا کرو، اس کو طنز نہ کریں کہ تم نماز تو پڑھتے نہیں اور یہ کیا کرتے ہو۔ یہ تو پھر ولید بن مغیرہ کے کھاتے میں آپ چلے جائیں گے۔ ہاں، قرآن کی آیتیں اس میں ولید بن مغیرہ کے 10 عیب قرآن نے گنوائے ہیں۔ یہ سرکار پر معاذ اللہ یہ زبان کھولتا تھا، بد نصیب، مناع للخیر، یعنی کہ ولید بن مغیرہ کی جو 10 برائیاں ہیں ان میں ایک برائی یہ بھی ہے، بھلائی سے بڑا روکنے والا، روکنے والا ہی نہیں، بڑا روکنے والا۔ تو جو جشن ولادت سے روکتے ہیں، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آئینہ لے کر اپنا چہرہ دیکھیں گے ہم کر کیا رہے ہیں۔ جو جشن ولادت سے روکے گا ایک نیکی سے، وہ مناع للخیر کے تحت آئے گا، بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ اس لیے نیکی کرنے دو کسی کو مت، تم نہیں کرتے تمہاری مرضی، جو کرتا اس کو مت روکو۔ کوئی سی بھی نیکی کرتا ہے، کیا پتا اللہ نقطہ نواز ہے کہ اس کی ایک وہ بظاہر چھوٹی سی نظر آنے والی نیکی اس کو جنت میں پہنچا دے۔ اس کی بھی کئی مثالیں ہیں حدیث پاک میں کہ ایک شخص نے مسلمانوں کے راستے سے کانٹے والی شاخ ہٹا دی کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ پاک نے اس نیکی کو قبول کر کے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ یہ تو حدیث پاک ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض اوقات انسان میں موجود ایک نیک عادت کی وجہ سے اللہ پاک اس کے تمام اعمال کو اچھا کر دیتا ہے۔ جشن ولادت منانے کی نیکی تو چھوٹی بھی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے، قرآن و حدیث کے پر عمل ہے، اگر اس میں کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہو تو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ تو اب یہ بتائیے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑی نعمت ہے تو اب لے آئیے۔ سب سے بڑی نعمت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جشن ولادت منانے والا اللہ پاک کی اس نعمت کا چرچا کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی مناتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے، خدا کی قسم بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کو مت چھوڑیں، اس کو آگے بڑھائیں، نسلاً بعد نسلیں اس کو جاری کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جشن ولادت منانے کی تلقین کریں، تعلیم دیں، دنیا بھر میں اللہ پاک کی اس نعمت کا چرچا کریں۔ یہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ یہ سجاوٹیں، چراغاں، لائٹنگ اور یہ جلوس کے مناظر دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اس کے واقعات ہیں، مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے نبی کی برتھ ڈے پر اتنا یہ خوشی مناتے ہیں، تو خود اپنے نبی کو ہی کتنا مانتے ہوں گے۔ ایسے عاشق لوگ ہیں یہ مسلمان۔